السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ ابن ذی الخویصرہ تمیمی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افسوس، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اس پر عمر فاروق نے کہا کہ اجازت دیجئے کہ اس کی گردن مار دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہوں گے جن کی نماز اور روزے کے سامنے تم اپنی نماز اور روزے کو حقیر سمجھو گے، لیکن وہ دین سے اس طرح باہر ہو جائیں گے جس طرح تیر جانور میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اگر تیر کے پر، پیکان باڑ اور لکڑی کو دیکھا جائے تو کہیں کوئی نشان یعنی خون نظر نہیں آتا، کیونکہ وہ جانور کے لید، گوبر اور خون سب سے آگے بے داغ نکل گیا۔ اسی طرح وہ لوگ صاف اسلام سے نکل جائیں گے۔ ان کی نشانی ایک مرد ہوگا جس کا ایک ہاتھ عورت کی چھاتی کی طرح، یا یوں فرمایا کہ گوشت کے تھل تھل کرتے لوتھڑے کی طرح ہوگا۔ یہ لوگ مسلمانوں کے انتشار کے وقت پیدا ہوں گے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ گواہی دیتے ہیں کہ یہ حدیث آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اور آپ گواہی دیتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نہروان میں ان سے جنگ کی تھی، اور آپ اس جنگ میں ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں میں سے ایک بندہ قیدی بنا کر لایا گیا تو اس میں امن وہی چیزیں تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نشانی بیان فرمائی تھیں۔ راوی نے کہا کہ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں ہی نازل ہوئی تھی جس کا ترجمہ ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم صدقات میں عیب نکالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانہ قریب ہے جب ایسے لوگ مسلمانوں میں نکلیں گے جو نو عمر بے وقوف ہوں گے، عقل میں فطور ہوگا، ظاہری طور پر سارے خلق کے کلاموں میں سے بہتر ہے، یعنی قرآن و حدیث اسے پڑھیں گے، مگر در حقیقت ایمان کا نور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ دین سے اس طرح خارج ہو جائیں گے جس طرح تیر شکار کے جانور سے پار نکل جاتا ہے۔ تم ان لوگوں کو جہاں پاؤ بلا تعمل قتل کرو، کیونکہ ان کے قتل میں روز قیامت اجر ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ خارجی لوگوں کو اللہ کی بدترین مخلوق سمجھتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ کافروں کے بارے میں اترنے والی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک گھنی داڑھی والا آدمی کھڑا ہوا جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، رخسار ابھرے تھے، پیشانی چھوڑی تھی اور سر منڈا تھا۔ کہنے لگا کہ اللہ سے ڈر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اس کی اطاعت کون کرے گا؟ کیا وہ عرش والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کہے، یعنی امین کہے، اور تم انکار کرو؟ پھر وہ آدمی چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو قرآن کی تلاوت کرے گی، مگر قرآن ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ مشرکین کی بجائے مسلمانوں سے قتال کریں گے اور اسلام سے اس طرح صفائی سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اگر میں نے ان لوگوں کو پا لیا تو قوم عاد یا بعض روایات میں قوم سمود ہے کی طرح انہیں قتل کروں گا۔
ایک روایت میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں کہ ان کی گردن مار ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، شاید یہ نمازی ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دو گروہوں میں بٹ جائے گی، پھر میں سے ایک جماعت تیسری پارٹی خروج کرے گی جسے وہ گروہ قتل کرے گا جو حق کے زیادہ قریب ہوگا۔ خلاصے میں لکھا گیا ہے کہ جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر باہم برسرے پیکار تھے، اور ہزاروں آدمیوں کے مارے جانے کے باوجود ابھی تک جنگ غیر فیصلہ کن مرحلے میں بدستور جاری تھی کہ اچانک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ایک جنگی ترکیب سوجھی، اور انہوں نے دشمن کو مصروف جنگ رکھتے ہوئے اپنی فوج کا ایک معقول حصہ جدا کر کے اشتر نخعی کی کمان میں دشمن پر پشت سے حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کر دیا۔ اشتر نخعی نے برق کی طرح حملہ کیا، صفوں کو ریلتا دھکیلتا اور روندتا ہوا لشکر معاویہ کے کلب تک جا پہنچا، حتیٰ کہ لشکر معاویہ کا علمبردار بھی مارا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اشتر کے کامیاب حملے کو دیکھ کر جس قدر مسرور و مطمئن تھے، امیر معاویہ اسی قدر پریشان و حواس باختہ تھے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بھی امیر معاویہ کو یہ ترکیب سجھائی کہ لوگوں کو حکم دو کہ وہ فوراً نیزوں پر قرآن مجید بلند کریں اور بآواز بلند کہیں، ھذا کتاب اللہ بینی و بینکم، یہ اللہ کی کتاب ہمارے اور تمہارے درمیان حاکم ہے۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا۔ جب لشکر علی رضی اللہ عنہ نے نیزوں پر قرآن بلند ہوتے دیکھا تو لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو سمجھایا کہ اب کوتاہی نہ کرو، لڑائی جاری رکھو، بہت جلد کامیابی تمہارے پاؤں چومنے والی ہے۔ مگر بنو بکر، بنو حمدان اور بنو تمیم وغیرہ کے لوگ جو بعد میں خوارج کہلائے نے لڑنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ قرآن کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر کے ہم مومن نہیں رہ سکتے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو تحکیم قرآن کا معاہدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ مگر جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مذکورہ معاہدہ تسلیم کر کے واپسی کا سفر اختیار کیا تو انہی لوگوں نے آپ کے پاس آ کر مطالبہ کیا کہ معاہدہ توڑ کر لشکر معاویہ پر حملہ کیا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس بدعہدی کے لیے تیار نہ ہوئے تو یہ لوگ یہ کہتے ہوئے لشکر سے الگ ہو گئے کہ حکم جج صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کسی انسان، ہو سکتا ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حکم بنا کر کفر کا ارتکاب کیا ہے، لہٰذا انہیں اپنے کفر کا اقرار کرنے کے بعد توبہ کرنی چاہیے، ورنہ وہ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر سے الگ ہو کر ہرورہ میں مقیم ہو گئے اور عبداللہ ابن القبا کو اپنا امام اور شیس بن ربیع کو اپنا سپہ سالار بنا لیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مناظرے کے ذریعے ان میں سے بہت سے لوگوں کو قائل و تائب کر لیا۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ تم لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، پھر بیعت سے خارج ہونے کا سبب کیا ہے؟ خوارج کے امیر ابن قوا نے جواب دیا کہ آپ رضی اللہ عنہ کے بے جا تحکم کی وجہ سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ لڑائی روکنے کے حق میں نہیں تھے، مگر تمہاری وجہ سے لڑائی کو روکنا پڑا اور مجبوراً پنچایت کے فیصلے پر رضامندی ظاہر کرنا پڑی۔ تاہم دونوں طرف سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ قرآن مجید کے مطابق فیصلہ کریں گے، لہٰذا اگر ان کا فیصلہ خلاف قرآن ہوا تو ہم اسے ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم نے در حقیقت آدمیوں کو حکم نہیں بنایا، حکم تو قرآن مجید ہے، آدمی قرآن کے فیصلوں کو سنا دیں گے۔
مگر خوارج اپنے نظریات پر بضد رہے اور مختلف اعتراضات کرتے رہے۔ نیز انہوں نے امیر معاویہ پر بھی کفر کا فتویٰ عائد کر دیا اور کہا کہ یہ دونوں واجب القتل ہے، اور جو ان کے نظریات سے متفق نہیں وہ بھی واجب القتل ہے۔ خوارج نے اپنے عقائد کو تبلیغ سے پھیلانے کی بجائے جبر و تشدد کا طریقہ اختیار کر لیا اور عام مسلمانوں سے اپنے عقائد کا اعتراف و اقرار کرواتے۔ اگر کوئی مان جاتا تو اسے اپنے ساتھیوں میں شامل کر لیتے، ورنہ قتل کر دیتے۔ اسی طرح جب خوارج نے عبداللہ ابن خباب رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال وغیرہ کو قتل کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جارحانہ اقدام کیا اور مقام نہروان پر ان کا خوب استحصال کیا، اس لیے اسے جنگ نہروان کہا جاتا ہے۔ خوارج جس طرح مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اسی طرح انہوں نے اپنے غلط نظریات و عقائد کی وجہ سے اسلام میں رخنہ اندازی کی، کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر کہا، رجم کی سزا کو کالعدم قرار دیا، حائضہ پر نماز فرض کر دی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تارک کو مرتد کہا وغیرہ۔ اللہم اجرنی من النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔